نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا زبردست وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کی برکت سے انشاءاللہ جتنا بھی طاقتور دشمن ہوگا وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ دشمن آپ سے محبت کرنے لگیں گے، خواہ وہ آپ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرتے ہوں۔ سامعین کرام، میں جو اسم مبارک آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کی برکت سے جتنا ہی طاقتور دشمن ہوگا آپ کی عزت کرنے لگے گا اور تم پر مہربان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا رحیم ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی انسان اس کو دن میں 100 مرتبہ معمول بنا لیتا ہے، یعنی صبح بھی 100 مرتبہ پڑھا جائے اور شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھا جائے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ایک موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ اور رحیم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جو قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ مخصوص ہوگی۔ رحمان صفت عام ہے۔ اب دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو اللہ کے ذات کے بھی منکر ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ یہ رحمان صفت کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اپنے دوستوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کا بھی رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی رزق دیتا ہے اور اس کے بدترین دشمن فرعون کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رزق دیتا ہے اور اس کے بدترین دشمن ابو جہل کا بھی رزق بند نہیں کرتا۔ یہ لفظ رحمان کی برکت ہے۔ اور رحیم قیامت کے دن خاص ہوگا، اور قیامت کے دن سارے کافر اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے اور تمام منکرین بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ یہ رحیم ہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو قیامت کے دن ایمان والوں کے کام آئے گی۔ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت عام ہے ان لوگوں پر جو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح یا رحیم کا ورد کرتے ہیں اور 100 مرتبہ شام کو یا رحیم کا ورد کرتے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ کرتا ہے تو اور بھی زیادہ فائدہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا کوئی جو ذکر زیادہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور محبت بھی اسی سے ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بھی اعلان کر دیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے دنیا میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز اس سے محبت کرے۔ یہ تو ایک فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ صبح شام 100 مرتبہ اس کا ذکر کرنے کی برکت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، یعنی جو بھی جائز حاجات ہو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ یہ بہت جامع لفظ ہے مستجاب الدعوات کا۔ بجائے اس کے کہ ایک ایک چیز مانگے، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے اور ایک چیز یاد نہیں رہتی، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو یاد نہیں رہتی وہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اس رحیم نام کی برکت کی وجہ سے۔ اس کی بہت ہی عظیم فضیلت ہے۔ اب جو میں نے صبح شام پڑھنے کا بتایا، اس کا مطلب یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آئے کہ صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ اس کا 100 مرتبہ ورد کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ فوراً ہو، گھنٹہ آدھا گھنٹہ کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہو صبح کا ٹائم۔ مطلب یہ ہے کہ اشراق کی نماز سے پہلے پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اشراق کے وقت کا آپ کو پتہ ہے کہ اشراق کا وقت سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے، جبکہ شام کا وظیفہ جس وقت آپ پڑھیں گے وہ مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، پھر اس کی کوئی پابندی نہیں، آپ چاہے مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، اور یہ وظیفہ مرد خواتین دونوں کر سکتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت تو ہو گئی، یعنی آپ سونے سے پہلے جس ٹائم پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے اس وظیفے کا زندگی بھر معمول بنا لینا ہے، کیونکہ یہ اتنا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، 5-7 منٹ میں یہ وظیفہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو ذرا توجہ سے سن لیں۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ آپ کو معاشرے کے اندر عزت عطا فرمائے، تو اس کی برکت سے آپ ہر بندے کی نظر میں عزت والے ہوں گے، قابل احترام ہوں گے، آپ کا رعب ہر ایک کے اوپر ہوگا۔ اگر آپ نے کسی افسر کے سامنے جانا ہوگا یا کسی بڑے آدمی کے سامنے جا کر بات کرنی ہوگی تو وہ بھی آپ کی قدر کرے گا اور آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔